شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے اور اس کو کہ ساری دنیا جہاں والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی تو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے۔ پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو عینی طور پر نہ دیکھ لیں۔ پس اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر ترنجبین اور بطرین پہنچائے۔ کھاؤ تم نفیس نفیس چیزیں جو ہم نے دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی نازل کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پس فوراً ہی اس سے بڑے چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور فتنہ و فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت نہیں کریں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم طلب کر رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور پستی جم گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارا اور سابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو متعلق رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے
تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شرائط سے حکم متعلقہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کر دے۔ تو آپ نے کہا وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بہت بچیا ہو، بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کریں۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیونکہ ہمیں اس گائے میں قدرے شبہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ہل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے اور نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی گئی ہو، سالم ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی ہے، پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے وہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پر پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتے تھے۔ وہ ایسا صحیح طور پر سمجھنے کے بعد کرتے تھے اور خوب جانتے تھے۔ اور جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے؟ اور یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے توریت کو ادل بدل کر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس ذریعے سے یہ بڑی تھوڑی نقدی وصول کر لیتے ہیں۔ سو بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یہود نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز گنتی کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا، یا
اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو قصد بری بات کرتا ہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔